طارق صاحب، انڈیا کے پریس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپ رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ریسٹرینٹ کریں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر چلے جائیں پاکستان کے خلاف. کچھ لوگ سرجیکل سٹرائکس کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، شارٹ آپشنز کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، ری ایکشن کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ اصل میں کچھ لوگ نہیں کر رہے، تقریباً تمام دانشور کر رہے ہیں. میں تقریباً ان کے ٹی وی پر روزانہ ہی ہوتا ہوں. دوسری سائٹ کے اوپر بھی دانشور اسی کی بات کر رہا ہوں. وہ باقاعدہ ان کے دانشور، ان کے سابقہ فوجی، ان کے سابقہ سفارتکار، ان کی تمام انتظامیہ انٹیلیجنس کے لوگ جو آتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ انڈین ٹیلی ویژنوں پہ، وہ باقاعدگی سے پاکستان پر حملے، محدود کارروائیوں اور عسکری کارروائیوں کی دعوت دے رہے ہیں اور حکومت کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کیجئے جناب. یہ وقت آ گیا جو آپ نے اپنی ابتدا میں بات کی تھی. لیکن میں آپ کو ایک بات ذرا سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، پاکستان کے وزیر اعظم کو میں اصل میں یونائیٹڈ نیشنز کی تقریر کے متعلق ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کل بھی کی تھی. اس کے دو حصے ہونے چاہیے اور وہی کام کی بات ہے. چونکہ سشما سوراج میں اس کا جواب دینا ہے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ یہ تقریر اس ترتیب سے ہو کہ پہلے حصے میں قانونی، تاریخی اور زمینی حقائق کا آپ ذکر کر دیں جو اس وقت ہو رہے ہیں، اور حق خود اختیارت کی بات اور بڑی وضاحت کے ساتھ. دوسرے حصے میں جو کہ آپ کے نکات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سشما سوراج نے ان کا کیا جواب دینا ہے. یہ کوئی نامعلوم چیزیں نہیں ہیں. چنانچہ آپ کی دوسری تقریر کے اندر وہ تمام تردیدات موجود ہونی چاہیے جو آپ بھارت کے نقطہ نظر سے خود ہی ان کو اٹھا کر ان کی تردید کریں اور کہیں کہ جناب اس میں آپ تمام مسائل کو لا سکتے ہیں، اور کہیں کہ بھارت اس وقت ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر کام کر رہا ہے، اور ان کا وزیر اعظم حوالہ دیں اس کی بنگلہ دیش کی تقریر کا، اس کی لال قلعے کی تقریر کا. دیکھیں، یہ وہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، اس میں وزیر اعظم کو الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بھارت کے ساتھ واقعتاً کشمیر کے مسئلے پر ایک تاریخی، واقعاتی، سفارتی تصادم کرنا چاہتے ہیں، جو بہت ضروری ہے. سفارتی تصادم کے بغیر یہ جو نقطہ نظر ہے پاکستان کا کشمیر کے متعلق، اور اپنی واضح نقطہ نظر ہندوستان کے متعلق پیش کریں کہ ایک کشمیر سیاچین سرکل. پچھلی دفعہ نہیں پیش کیا پاکستان نے نقطہ نظر؟ دیکھیں، میں اس کو بتا دیتا ہوں. میں نے اتفاق کی بات ہے، ایک اور چینل پہ تھا تو اس میں ایک دو پیراگراف تھے. پہلے میں ٹیررزم کا ذکر تھا اور دوسرے سے اس کے ساتھ ہی اسے کیا کہتے ہیں، انہوں نے کشمیر کا تھوڑا سا ذکر کر دیا تھا. اتنی سی بات تھی، اس کے اندر کچھ نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بات پرائم منسٹرز لاسٹ ایڈریس ٹو دی یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی بہت کمزور تھا. آپ کہتے ہیں بہت کمزور تھا اور افسوسناک تھا. دیکھیں، آپ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرنے گئے ہیں نا، اور اس قوت کے ساتھ پیش کرنے گئے ہیں کہ دنیا اس کو تسلیم کر لے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تسلیم کرے، اس نیت کے ساتھ آپ نے جانا ہے، اس وضاحت کے ساتھ جانا ہے، اس پھیلاؤ کے ساتھ نقطہ نظر کے جانا ہے. یہ 22 لوگ بھی وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹیرینز بھیج دیے ہیں پوری دنیا کے کیپٹل کے اندر کہ آپ جا کے مسئلہ کشمیر اٹھائیں. میں اس پر ایک جواب دوں. کل ایک پروگرام ہوا تھا. دیکھیں، سب سے اہم حصہ جو تھا، ایک بہت بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن کئی مہینے پہلے بننا چاہیے تھا. جب 73واں دن ہے نا مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا. اب تک تو کم از کم 50 60 70 ملکوں میں ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جس کی سربراہی ہمارا سپیکر کرتا، اس پہ 5-6 وزراء ہوتے، وہ تمام ملکوں میں جاتے اور ایک یکساں نقطہ نظر کے ساتھ اور قوت بیان کے ساتھ. یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو ایکسیشن آف انسٹرومنٹ آف ایکسیشن نہ پڑھا ہوتا، یا کسی نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن نہ پڑھا ہوتا، یا شملہ ایگریمنٹ نہ پتا ہوتا، تو پھر ہم کیا کرتے طارق صاحب وہاں پہ؟ کشمیر سے آ رہی ہے ایکسیسز کے حوالے سے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اخباروں میں رپورٹ ہو رہی ہیں، کامنٹس آ رہے ہیں، ایون انڈین اینالسٹ کے کرٹیکل کامنٹس آ رہے ہیں ان وائلیشنز کو جو کشمیر میں ہو رہی ہیں. یہ اوپن سورس پہ کی بیس پر جو انفارمیشن اویلیبل ہے. Does that constitute evidence? That constitutes sufficient evidence, especially if اس کا سورس اگر دوسری کنٹری ہے، وہ ملک جہاں پہ ایکسیسز ہو رہی ہیں. ایک تو ہمارا موقف ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ وائلیشن ہو رہی ہے، ہم تو اس پہ بڑے واضح ہیں. لیکن اگر ان کے ملک سے بھی ایویڈنس اوریجنیٹ کر رہی ہے تو اس کو ڈاکیومنٹ کر کے وہ ڈوزیر بنا کے آپ UN بھجوا سکتے ہیں کہ جی ہم نے ایکسپرٹس کو بٹھایا تھا، ریٹائرڈ ججز کو بٹھایا تھا، یا انٹرنیشنل لا کے 2 ایکسپرٹس کو لنڈن سے، نیو یارک سے ہائر کر کے یہ انہوں نے رپورٹ بنائی ہے. اس کو اب آپ ویریفائی، اس کے فیکٹس مزید کر لیں. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں کرنے والی، یہ تمام چیزیں لیگل آپشنز کے طور پر اویلیبل ہوتی ہیں.
اور یہ آپشنز وہ ہیں جو پھر ریاست نے ان کو یوز کرنا ہوتا ہے کہ کون سی آپشن کس وقت اس نے استعمال کرنی ہے. لیکن اگر آپ لیگل پرزم سے دیکھیں گے تو آپ کے پاس بے تحاشا آپشنز ہیں اور ہم ان میں سے اکثر آپشنز کو استعمال نہیں کرتے. آپ فیل کرتے ہیں کہ ڈسپائٹ آل دیز آپشن پاکستان نے کچھ یوز بھی کی ہوں گی, شنوائی نہیں یوز کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی مجھے معاملہ. بیکاز دیکھیے جب آپ اپنا کیس پریزنٹ کرنے دوسرے ملک میں جاتے ہیں بطور مندوب, تو آپ ایک امیجن کریے نا, ایک میٹنگ روم ہے, اس میں آپ جاتے ہیں. اب اگر آپ تیار نہیں ہیں, اب اگر آپ ہاتھ ہلاتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں کوئی فائل نہیں ہے, کوئی ریفرنس مٹیریل نہیں ہے, تو آپ کو سیریسلی نہیں دیا جاتا. آپ صرف کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں آپ بیان دے دیں کشمیریوں کے حق میں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آپ کے ہاتھ میں 3-4 فولڈرز ہوں, آپ کہیں جی میری فارن آفس کی لیگل ٹیم باہر بیٹھی ہے, یہ ہم نے چیزوں کو مارک کیا ہوا, یہ ہمارے ریفرنسز ہیں, یہ ہم چاہتے ہیں, یہ ہماری مورل پوزیشن اور یہ ہماری لیگل پوزیشن ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ پرنسپل پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں, تو پھر دیکھیے آپ کو کتنا سیریسلی لیا جاتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ کام کر کے وزیر اعظم صاحب اپنی ٹیم ساتھ لے کر گئے ہوں. کشمیر کے حوالے سے اس وقت پاکستان کیا نقطہ ہے جو فور موسٹ جو وزیر اعظم صاحب کو ڈسکس کرنا ہے اپنی سپیچ کے اندر؟ ہندوستان کی انٹینشن جو ہیں وہ بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کی اپنی پوزیشن جو ہے اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. پہلی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک ڈکلیئرڈ پالیسی رکھی ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. پھر ٹائمنگ کے لحاظ سے کیا ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی چیز کریں. ہم تو ادھر کیس آئے ہیں کشمیر کا لے کے, اور یہ کر کے آگے تو ہم الٹا ہندوستان کو موقع دیں کہ وہ اس طرح کا کرے. سو یہ پلانڈ ایک چیز ہے جو کہ ہمارے اوپر کی گئی, اور پرائم منسٹر کو یہ واضح کرنا چاہیے. اور دوسری طرف یہ چیز بھی واضح کرنی چاہیے کہ ہندوستان کے اگر 17 لوگ مارے گئے جس کا ہمیں پتہ نہیں, وہ اس کا تو واویلا بڑا ہے, تو جو وہاں پہ 100 مار دیا گیا ہے اس کی کوئی بات نہیں آپ کرتے. ہزاروں زخمی کر دیے, اور جو ہزاروں زخمی اور سینکڑوں جن کی آنکھیں چلی کی آبرو. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں وہاں بتانا ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈوئل سٹینڈرڈ نہیں رکھنے چاہیے. اخلاقیات ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس معاملے کو وہاں جا کے تو اس کو سٹڈی کیا جائے, دیکھا جائے کہ وہاں کیا. اور ہندوستان اگر ایکسیس نہیں دیتا تو اس کا مطلب کوئی چیز تو چھپانے کی ہے ان کی. اگر ہمارے آپ آزاد کشمیر کے حصے میں آنا چاہتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے, لیکن اگر یہ نہیں جانے دے رہے تو پھر کیا ہے پیچھے کیا ان کی انٹینشنز ہیں. جل صاحب, یہ جو انڈیا کے اندر اس وقت الاؤ پک رہا ہے, جس کے منہ میں جو کچھ آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. کوئی جرنیل اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی سرجیکل سٹرائک کر دیں, کوئی کہتا ہے کچھ کر دیں, کوئی کہتا ہے چڑھ دوڑیں. دیکھیں ہندوستان کا جو خطرناک نہیں ہے, نہیں خطرناک کے علاوہ ایک اور جو سمجھنے کی بات ہے, جی ہندوستان کا جو ان کی پبلک کا دماغ بگاڑا ہے ان کے لیڈروں نے, وہ 1971 کی جنگ کی وجہ سے ہوا ہے, ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ 1971 والا ماحول نہیں ہے. اس وقت یہ حالت تھی کہ بنگالیز کو نہ تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ تم غدار ہو, اور نہ ہی ان کے اوپر اس طرح ایمان رکھ سکتے تھے جس طرح آپ اپنی فوج میں ساتھ کو رکھتے ہیں. میری اپنی پوزیشن میں رات کو وہ میجر صاحب, میجر منان اس کا نام تھا, جو نکل کے تو دوسری طرف چلا گیا ہندوستان کی طرف, وہ کراس کر کے جو درمیان میں نو مینز لینڈ ہوتی ہے. اور چونکہ یہ انجینئرز کا تھا اور اس نے ایگزیکٹ اس کو پتا تھا, مائنز اس نے لگائی ہوئی تھی دفاعی پوزیشن میں, اور اس کو پتا تھا کہ اس میں گیپ کہاں پہ ہے, اور صبح وہ ہندوستان کی فوج کو لے کے آ کے چڑھ گیا ہمارے اوپر. تو یہ چیزیں آج نہیں ہیں. اس وقت ان کو وہاں پہ غدار مل گئے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ ساری مدد کی. آج پاکستان کی فوج ایک جگہ پہ موجود ہے. پاکستان کا اور مشرقی پاکستان اس وقت جو تھا درمیان میں 1200 میل کا فاصلہ تھا, آج وہ قصہ نہیں ہے. تو یہ غلط سبق لے کے اس کی وجہ سے ان کے لوگ جو ہیں وہ اس قصے کو اچھالتے ہیں, اور ان کو یہ غلط فہمی پیدا کر جواب تو دیتے ہیں. وہ ہمیں پتا چلے دھماکے کی صورت میں کر دیا, درجنوں جو ہے جانیں چلی گئیں, بلوچستان کے اندر کروا دیا, کرتے تو ہیں. تو پھر ہم کس طرح, دیکھیں نا, ہمارا صرف اپنا مسئلہ جواب دے رہے ہیں, وہ ہمارا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے موقف کو کبھی بھی کھل کے بیان نہیں کر سکے. ہم ڈرتے ہیں. آج بھی افغانستان الزام تراشی کرتا رہتا, ہم جواب ہی نہیں دیتے. ان کے صدر صاحب جو ہیں کنڈیم کر رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ان کے سولجرز کی سیدھی سی بات ہے کہ 2008 کے بعد آج دن تک پاکستان میں سینکڑوں دہشت گردی کے واقعات ہوئے, 50-60 ہزار لوگ مارے گئے. انڈیا میں بامبے کے بعد ایک واقعہ آ کے 2015 دسمبر میں آپ پٹھان کوٹ کا واقعہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے خود کروایا. کوئی واقعہ نہیں ہوا, اور وہ دنیا کو باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ پاکستان ایپی سینٹر ہے دہشت گردی کا. کیوں؟ ایک ایفیکٹو اگریسو ڈپلومیسی کی وجہ سے.
اگر آپ ڈپلومیسی نہیں کریں گے, آپ لوگوں تک پیغام نہیں اپنا پہنچائیں گے, دنیا تو اپنے مفادات کے پیچھے چل رہی ہے, انڈیا کے ساتھ ہوگی, لیکن اگر آپ بھی بات نہ کریں تو پھر تو بات ختم ہوگی, پھر آپ نے کیا کرنا ہے. تو ہمارا تو کلبھوشن پکڑا گیا, اس کی بھی بات نہیں کی حکومت نے. آپ رونا جا کے ہندوستان کے خلاف تو نہیں رو سکتے, اپنی حکومت کا رونا روئیں پہلے کہ بھئی وہ تو کچھ کرے. تو انہوں نے بھی پچھلے 3 سال میں ان لوگوں نے بھی کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جس سے یہ لگے کہ یہ اپنے موقف دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, اپنے ملک کو سرخرو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ یہ ملک ہے جو دہشت گردی کر رہا ہے. طارق صاحب, یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس طرح ہائی لائٹ نہیں کرتی ہے دہشت گردی انڈیا کی جس طرح کرنی چاہیے, اس کے اندر سبسٹنس ہے؟ سبسٹنس اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب کی بیماری کے دوران یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو میں بات اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. جب لندن پہنچے تو اصولاً تو انہیں کسی کلینک میں جانا چاہیے تو انہوں نے آدھے گھنٹے تک پریس سے پہلی بار جب معائنے کے لیے گئے تھے تو وہاں آدھے گھنٹے گفتگو کی تھی. سوال یہی ہوا تھا کہ جناب اس کیا کہتے ہیں بھارت یہ کر رہا ہے, اس کیا کہتے ہیں یہ پٹھان کوٹ کا واقعہ, یہ فلاں واقعہ. تو میاں صاحب نے جو اس وقت جواب دیا تھا وہ پریس کے, ویڈیو کے, ہر چیز کے ریکارڈ کا اور اخباروں کا حصہ ہے کہ دونوں طرف سے مداخلت بند ہونی چاہیے, پاکستان کو بھی نہیں کرنی چاہیے اور بھارت کو بھی نہیں کرنی چاہیے. تو بھارت کو اس سے بڑا ترجمان جو ہے وہ ان کو ایکچولی غلط فہمی, وہ انہوں نے سمجھا کہ وہ بان کی مون ہے تو اس لیے انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دی. اچھا یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ میں ذرا ان کی تقریر کے متعلق ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے اب سے 3-4 ہفتے پہلے ایک سوال پوچھا تھا ایک پروگرام میں نے کہا ہم جاننا یہ چاہتے ہیں, نفیس ذکری صاحب تھے, میں نے کہا کہ اب تک کتنے ہیڈز آف سٹیٹس کے ساتھ پاکستان کے رابطے ہو چکے ہیں کہ میاں صاحب کی اتنوں کے ساتھ ملاقات ہونی ہے, 50 کے ساتھ, 100 کے ساتھ, اس میں وزیر خارجہ بھی کر سکتا ہے اگر میاں صاحب کے وقت نہ دوسرے تیسرے. میں نے کہا ہر صدر مملکت اور ہر وزیر اعظم کی میز کے اوپر کشمیر کی جو 48 اور 49 کی قراردادوں کی 2 لائنیں ہیں نا, ان کا ایک خلاصہ جو ہے کم از کم وہ پیش کرنے کی سفارتی کوشش تو ہمیں کر ہی لینی چاہیے نا. یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ دنیا کو پتا ہے تو دنیا میں 2-4 ملکوں کو پتا ہے, باقی دنیا کے جو چھوٹے 100 ممالک ہیں ان میں سے کسی کو کشمیر نامی یہ مسئلے کا کوئی بڑا علم نہیں ہے یا تفصیلی علم نہیں ہے. یہ آنکھیں پاکستان کی وزیر اعظم کی ہیں جس نے دنیا کو دکھانا ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے, جسے نفیس ذکریہ نے آج تک, انہوں نے کل کہا نا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے, اسے کیا ان کے وزیر داخلہ نے, نفیس ذکریہ نے کل بھی جتنے 4-5 پروگرام ہوئے اس میں یہ کہا کہ بھارت دہشت گردی کر رہا ہے, لیکن یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ بھارت کا ایک دہشت گرد ریاست ہے. یہ وہاں پر رک جاتے ہیں جہاں پر ایک دشمن کی مکمل شناخت کا وقت آتا ہے.